ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. پیچھے آیت الکرسی کے اندر توحید کا مضمون صاف طور پر واضح ہو چکا تھا کہ ایک اللہ ہی کی ذات عبادت اور بندگی کے لائق ہے. کہ جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کی ذات عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اب انسان کو خوشی خوشی اسلام کو قبول کر لینا چاہیے کہ اس کے سامنے گمراہی اور ہدایت دونوں الگ الگ واضح ہو چکی ہے کہ گمراہی ناکامیابی کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، ہدایت کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اب اسلام قبول کرانے میں یا کرنے میں کسی کی بھی طرف سے دباؤ کی اور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے کہ خود انسان جو ہے ان چیزوں میں غور کر کے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرے. اس لیے فرمایا کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. دین سے مراد یہاں اسلام ہے، یعنی اسلام کے قبول کرنا، یعنی کسی کے مذہب کو تبدیل کرنے پر زبردستی نہیں کی جائے گی، زیادتی نہیں کی جائے گی. خوشی سے اپنے مذہب کو بدل کر اسلام کو قبول کرے گا تو اس کا استقبال کیا جائے گا اور اس کے اسلام کو منظور کیا جائے گا. تو اس آیت سے ہی پتہ چلا کہ اسلام جو دنیا میں پھیلا ہے وہ زبردستی سے نہیں پھیلا، تلوار سے نہیں پھیلا. لوگوں کا جو یہ کہنا ہے یہ صرف پروپیگنڈا ہے، ورنہ تو تلوار اور زور کا کوئی بھی اسلام کے قبول کرنے میں دخل کہیں نہیں رہا، کسی بھی زمانے میں نہیں رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر مبعوث ہوئے ہیں اور آپ اکیلے ہیں، اور اکیلے نے آپ نے دعوت دینی شروع کی ہے. نہ آپ نے ہتھیار اٹھایا ہے، نہ تلوار اٹھائی ہے، نہ کسی پر ظلم و ستم کیا ہے، بلکہ آپ کی باتوں کو سن کر اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے. 13 سال مکی زندگی کے اندر بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہاں پر کوئی بات نہ تھی. مدینے کے اندر آپ گئے، مدینے کے اندر جو جہاد کی ضرورت پڑی تھی تو جہاد کی ضرورت وہاں پر اسلام قبول کرنے میں نہ تھی، بلکہ دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. کہ دنیا کے اندر وہ لوگ فساد کرتے تھے، فتنہ پھیلاتے تھے، اس لیے حکم ہوتا تھا کہ دنیا سے فتنے کو ختم کیا جائے. جب دنیا سے فتنہ اور فساد ختم ہوگا تو دین اور اسلام کے پھیلنے میں آسانی پیدا ہوگی. تو اس لیے یہ تھا کہ جس طریقے سے جو ہے سانپ اور بچھو ہے یا کوئی تکلیف دینے والا جانور ہے، تکلیف دینے سے پہلے اس کو مار دیا جائے، کیوں کہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو. تو اسی طریقے سے یہ تھا کہ جو آدمی فتنہ پھیلائے اس کو یہ فتنہ پھیلانے سے پہلے ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا کے اندر فتنہ نہ رہے. اور اسی طریقے سے اب آدمی کے یہاں پر تو کہا کہ دل کی زبردستی نہیں، حالانکہ دیکھتے ہیں کہ
قصاص، کوئی اگر قتل کر دے تو اس کے بدل میں قتل کیا جا رہا ہے، زنا کرتے تو اس پر حد لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دین کے اندر زبردستی نہیں، تو اس کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے میں۔ لیکن جس نے اسلام قبول کر لیا، اب احکام کے اندر اگر وہ سستی کرے گا تو پھر اس کے ساتھ زبردستی کی جائے گی۔ احکام کے اندر اسلام کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، احکام پر عمل کرنے میں، کرانے میں زبردستی ہے کہ اگر وہ غلط چلے گا تو اس کو دھمکایا جائے گا، اس کو تنبیہ کی جائے گی۔ جیسے نماز اگر آدمی نہ پڑھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق اس کو جیل میں ڈالا جائے گا کہ جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور نماز کے لیے ہاں نہ بن لے، اس کو جیل سے نہ نکالا جائے۔ تو یہ جتنی بھی سزائیں ہیں اور حدیں ہیں، یہ احکام کے عمل کرنا۔ یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اسلام ہی کو بدنام کرنے میں لگے، اسلام کے احکام پر عمل نہ کرے، تو اس لیے کیا جائے گا۔ زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لاوے اللہ پر، تو اس نے پکڑ لیا حلقہ مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ تو دین کے اندر داخل ہونا، دین کی رسی کو مضبوط پکڑنا۔ تو آدمی جب دین کی رسی کو مضبوط پکڑ لے گا تو اس کو کسی طرف سے پھر نقصان نہیں، چاروں طرف سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اس طریقے سے آدمی کیا ہے، رسی کا حلقہ پکڑ کے رکھے مضبوط۔ جب تک وہ رسی کو پکڑے رکھے گا تو گرنے کا اور ادھر ادھر جو ہے نقصان کا کوئی بھی اس کو خطرہ نہیں۔ لیکن خود سے وہ رسی چھوڑ دے تو پھر جو ہے وہ گر بھی سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک دین کے اندر رہے تو اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنے والا، لیکن خود دین کو چھوڑ دے تب جو ہے اس کو نقصان ہے۔ اور اگلے آیت کے اندر یہ ہے، دیکھو کہ لوگ جو ہے بہت سارے معبودوں کی یعنی مورتیوں کو اور جو ہے دوسری چیزوں کو خدا مانے ہوئے تھے۔ تو وہ اگر یہ کہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم بھی جو محفوظ ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا، دیکھو اللہ پاک جو تمہیں بلا رہا ہے، یہ اللہ تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ظلمت سے، تاریکی سے تمہیں روشنی کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ تاریکی سے روشنی کی طرف لے کر جو آ رہے ہیں، گویا کہ یعنی تاریکی سے اور ظلمت سے تمہیں نکال کر روشنی کی طرف لا کر تمہیں جنت میں پہنچانا ہے۔ اللہ تمہیں جنت میں پہنچا کرے گا۔ اور یہ دوسرے جو معبود ہیں تمہارے، تو یہ تو روشنی سے تاریکی کی طرف تمہیں لے کر جا رہا ہے، اور روشنی سے تاریکی کی طرف لے جانا گویا کہ ہمیشہ میں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے اللہ کی طرف، اللہ کو یعنی اللہ جو بلا رہے اس چیز کی طرف، اور تمہارے معبود جو بلا رہے اس چیز کی طرف، یہ فرق ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون۔ اللہ مددگار ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، تو ان کے مقابلے میں بادشاہ تھا نمرود۔ تو حضرت ابراہیم اور نمرود کا ایک یعنی مکالمہ، ایک بحث جو آپس میں ان کی بحث ہوئی، مباحثہ ہوا ہے، اس کو بیان کیا ہے
کہ یہ نمرود جو تھا اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا. یہ بادشاہ تھا، بادشاہت کے نشے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کی انہوں نے گت بنائی کہ ان بتوں سے، مورتیوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ ہی سارے کام بنانے والے ہیں، ایک اللہ کی طرف آؤ. تو نمرود نے کہا تمہارا اللہ کیا کرتا ہے؟ سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی. تو اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر دیتا ہوں، یہ زندہ اور مارنا ہے تو میں بھی کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو ایک مجرم آدمی تھا جس پر پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، تو اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ آدمی تھا اس کو قتل کرا دیا. تو کہا کہ دیکھ میں نے بھی اس کو زندہ چھوڑ دیا اور اس کو جے مار دیا، یہ کام میں بھی کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا عقل کا اندھا یہ تو عجیب آدمی. تو ایک اور دلیل پیش کی کہ دیکھو میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، ادھر مشرق سے، تم خدا ہو تو ایسا کرو مغرب سے نکال کر. تو اب وہ حقہ بک کریں گے، کیا کریں گے، کہاں سے نکالیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. کیا نہ دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے، اس کے رب کی بابت اسی وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت. جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. کہا ابراہیم نے کہ بے شک اللہ تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب کی طرف سے. تب حیران رہ گیا وہ کافر، اور اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے انصافوں کو ظالم.